کس چیز کو فیض اور کہتے ہیں؟ جواب دو، درے فیض حق بند کل تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر ان سے لینے کا ہوتا ہے ڈھب کچھ۔ اسی کو کہتے ہیں۔ میرا دل بہت خوش ہوا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اور تُسا ہمیشہ انجی کرنا ہے۔ حضور پر نور اللہ دے بندے ہوئے حضور دیاں جیتا نے نا، یہ نہیں کہ حضور نے کوئی گل کی نہیں، حضور میں جو قوت نہیں چلے ہو، حضور دی قوت مجھے صحابہ بھی پوری طرح مدرک نہیں۔ ایک کان کھول کے سنو جنہاں دے نال لگے ہوئے نکال، حقیقت مصطفیہ سے اصحاب بھی آگاہ، جب احباب اور اصحاب حقیقت مصطفیہ سے آگاہ نہیں کو ندیم تو پیچھے بہ جائے، وہ دے پتر پیچھے بہ جائے، انہاں دی جنہاں دی روٹی ہو کرنے دے، میرے کلیچے دیا ٹکڑیا تھوڑا جو پیچھے ہو جائے میرا بچہ، اگلی باری تینوں ٹوپی پیش کرسا نہ خلافت دی پھر آگے ہو جائے۔ اجے جنہاں دی روٹی ہے انہاں دی روٹی ہے، وہ بڑے پیارے اور محبت علی سن جڑے دو ادھروں آئے سن، انہاں نے کہا پیچھے ہو جائے۔ اے پتروں نال میں ایک کم بھی جاندہ ہوں سارا نظم و ضبط کرا، تاں ہی سارے بیٹھے ہوئے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ حضور جی قوت و براؤ آپ نے ظاہر کیا اس ویلے جدوں صحابہ نے ضرورت ہوئی، یہ یہ مطلب نہیں کہ پہلے حضور نے پتہ ہی کوئی نہیں چلے ہو، یہ گل نہیں۔ حضور براؤ اللہ اس سے ماننے ہی نہیں ہوتا جس سے آمنہ کا لال نہیں مانا جاتا، اللہ اس سے ماننے، پھر بولو سارے بولو، ادھروں آواز ہے، یہ جنہوں نے نشہ ہے نا توحید دا وہ سن لیں، چوکھا توحید دا نشہ ہے نا جنہوں نے وہ سن لیں، اللہ اس سے نہیں مانا گیا جس سے آمنہ کا لال نہیں مانا گیا۔ ایک بندہ بتاؤ مجھے، ایک بندہ جس نے حضور کو مانا ہو اور پھر اس نے خدا کو نہ مانا ہو۔ علماء نے فرمایا مفتی صاحب، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَدَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ فَذُّ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَعَزَى مُحَمَّدٌ، عرش والا محمود ہے اور یہ کیا ہے؟ جسے نام آتا ہے حضور کا وہ بولے۔ عرش والا کون ہے اور حضور کیا ہے؟ اور پھر آگے وہ بولتے ہیں کہ وَشَقَّ الْإِلَٰهُ، اللہ نے شک کیا ہے، مِنَ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، حضور کا نام شک کیا ہے، اپنے نام کو اس میں سے نکالا ہے، اپنا نام شک کر کے، اپنا نام چیر کے محبوب کا نام نکالا ہے۔ شکا یہ شکو کسے کہتے ہیں؟ جو اصل میں شکا کا یشکو کو شک کیا، اپنے نور کا نام مصطفیٰ کریم کا جو حقیقی جو بات وہ کر رہے ہیں نا، یہ 12 ربیع الاول کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کل کی بات ہے۔ 12 ربیع الاول کملے ہو سادے ہو، 12 ربیع الاول کا رولا ہی نہیں، 12 ربیع الاول کو تو حضور کی اللہ کے بندوں اس نور کو وجود اللہ نے دے کر 12 کو ظاہر کیا، جو نور آدم کی تخلیق سے پہلے موجود تھا، جو نور آدم کی تخلیق سے پہلے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانت روحہ نورا بین یدی اللہ تبارک و تعالی قبل ان یخلق آدم بألف عام۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ نے حضور کے نور کو اللہ نے پہلے سے پیدا کر رکھا ہے، اور یہ تو آدم کے جسم کے بنائے جانے سے 2000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں حضور کی روح نور کی صورت میں تھی۔
اے وہ جو نہ تھے. یہ آلہ حضرت وہ گل کر رہے ہیں. آلہ حضرت کیڑی گل کر رہے ہیں؟ تو اے جڑے وابی پرانے ساڈے انہاں دی دماغ آمنہ کے گھر میں جنم لیا, عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے, وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, پہلے تو سب کچھ تھا حضور کے پیدا ہونے سے پہلے. او کملے ہو, اگر یہ عبداللہ پاک کے گھر میں آج جنمے ہیں تو آدم نے وسیلہ کس کے نام کا دیا تھا؟ بولو میں زیادہ زور آپ کا نہیں لگواؤں گا, جتنا زور لگوانا تھا میں نے بچے کی تقریر میں لگوا دیا, اور میں ان کی تقریر کے دوران میرا ایک فیصلہ تھا میں تقریر نہ کروں, کیونکہ جو میری گلاں کرنی ہے سنے نہ کیتیاں. تو مقصود کوئی توڑے دے دبدبہ پانا نہیں, مقصود یار دی زلف پسانا ہے, مقصد تو یہ ہے. تو آپ بات سمجھیں, ہم یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں تو بس یہ بارہ ربی الاول کو پہلے کیا تھا, پہلے کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کانت روح بین یدی اللہ تبارک و تعالی قبل ان یخلق آدم بألف عام ویسبح ذلک النور وتسبح الملائکۃ بتسبیحہ. اور وہ نور کرتا کیا تھا؟ کہا وہ نور اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا. فرشتوں کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا اللہ کو یاد کیسے کرتے ہیں. اس نور کو دیکھا تو ان کو بھی اللہ کا نام معلوم ہو گیا. اس لیے وہ فرماتے ہیں سرکار پاک ابو بکر میں سے توڑا ہی استاذ ہیں, توڑے تو پہلے نبیاں دا بھی استاذ ہیں. تاں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی ادھر اشارہ کر کے فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے, چھپ گئی تیری ضیاء میں تارے. چھپ گئے, مٹ نہیں گئی, مٹ نہیں گئے. سورج نکلے نا تارے مٹ دے نہیں, ایک نبی بھی مٹیا نہیں, سارے موجود ہیں, چھپ گئے ہیں. اور کیسے نہ چھپتے, تارا بلا سورج کے سامنے رہ سکتا ہے؟ تارا بلا سورج کے سامنے رہ سکتا ہے؟ تارا سورج کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتا. اس سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے تارا نہیں نظر آتا. نظر ہے روشنی نظر نہیں آتا. تو ہے خورشید رسالت پیارے, چھپ گئی تیری ضیاء میں تارے, اور انبیاء ہیں ماں پارے, تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. وہ فرماندے نا حضور دی تسبیح. اور اگوں جڑا اے جڑے آدھے نا میلاد کتھے لے گئے انہوں دی بھی گل سنا. یہ حدیث ہے جو چل رہی ہے ساری. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن عباس یہی حدیث بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا فَأَحْبَتَنِيَ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ فِي صُلْبِ آدم, اللہ نے مجھے آدم کے صلب میں وضعیت کیا اور پھر مجھے زمین پر بھیج دیا. آدم کے ساتھ ہی آیا میں, آدم کے ثُمَّ جَعَلَنِي فِي صُلْبِ نُوحٍ, پھر اتھوں نکل کے میں نا نوح دے صلب چاہ گیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو, حضرت آدم کو نہیں تھا. گل ساری گل ساری گل ساری. اما سجودو, وہ سجدہ جو ملائکہ نے آدم کو دیا تھا وہ آدم پاک کے لیے نہیں تھا, وہ اس نور کو تھا, اس نور کو. تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا, رخ ہے کعبہ نور کا, ابرو ہے قبلہ نور کا. اور میرے بچوں پھر فرماتے ہیں ثم قذف بی فی صلب ابراہیم, پھر اللہ نے مجھے ابراہیم کے صلب. اب ساری ایمانداری سے بتاؤ, ذرا ہوش سے بتلاؤ, جوش سے بلے نہ بتاؤ مجھے کہ یہ جو حضور کا فرمانا ہے میں آدم دے صلب چاہیاں
پھر میں ابو نوح دی صلب وچ آیا، پھر میں ابراہیم پاک دی صلب وچ آیا، ثم لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الطاہرۃ من الاسلاب الکریمۃ والارحام الطاہرہ، اور پھر میں پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، حتی اخرجنی جبا بین ابوی، یہاں تک کہ میری ماں آمنہ اور میرے باپ عبداللہ سے مجھے رب نے ظاہر کیا۔ میلاد اور کس کو کہتے ہیں؟ میلاد سرد سنگھوں نے، میلاد اور کسے کہتے ہیں؟ احباب آج چس آ گئی، میرے سارے پیسے وصول ہو گئے، چس آ گئی، قسم اللہ دی ڈاکٹر شکور صاحب چس آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب پانچ بھائی نہیں آئے، ڈاکٹر شکور جی اچھا بولے چس آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا سا کمال ہو گیا۔ خدا کے بندو، صحابہ کا یہی تو رہا امتیاز تھا، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور کے سوا کوئی بات نہیں کرتے تھے، نمازاں دے مسئلے انہوں نے بھی پتا سا، روزیاں دے بھی پتا سا۔ اللہ کے فضل سے یہاں پانچوں وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، استغفار پڑھی جا رہی ہے، لیکن پتروں اعمال ہیں، اور اعمال کی جان حب مصطفیٰ ہے۔ ٹھہرو اعمال کی جان کیا ہے؟ یہ چلتے پھرتے ذکر کرتے تھے، حضور کی باتیں کرتے تھے، ان کا نشہ ہی یہ تھا، وہ اللہ کی قسم حضور کی باتیں کرتے ہوئے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وقت کیا ہو گیا ہے، اور باتیں کیا تھی سنیں۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین ربیع کالنور اذا تکلم، ربیع کالنور یخرج من بین الصنایا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب سرکار پاک گفتگو فرماتے نا تو آپ کے سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ تھا، تو جب حضور گفتگو فرماتے تھے صرف لفظ نہیں تھے نکلتے، نور بھی نکلتا تھا۔ یہ گفتگو کیا ہے؟ ذرا دوسری جنے دی گل سن لو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأنما الشمس تجری فی وجہی۔ فرمایا لوگوں بڑی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، کعبے کا طواف بھی کیا ہے، حجر اسود کے چمے بھی لیے ہیں، سارا کچھ تکیہ سنے ہیں میں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرمایا پر ایڈا سونا کوئی نہیں تکیہ جتنا سونا یار دا چہرہ تکیہ، ایسا سونا کوئی نہیں دیکھا جتنا سونا یار دا چہرہ تکیہ۔ سبحان اللہ۔ اجے ہم سے پوچھنے ذکر کیوں کہاں ان سے سوئی گلہ کیے بھی کر دیں صحابہ ان کی تو حالت یہ ہے، دو صحابی دیاڑی چل دسے، دو صحابی مزدوری کر دے پہ ایک دوجی نوادہ ہے یار اس طرح ہے تو یہ کم کر، کل تو میری دیاڑ میں لانی ہے، تو میری دیاڑ میں تو لانی ہے، تے میں نا ساری دیاڑی حضور کو رہ سکتا، تو پرسوں میں تیری دیاڑ لاسن تو سرکار کر رہا ہوں۔ ہم محبت کی بات کریں تو پیٹ میں پیسے پڑ جائے۔ خیر میں کسی قسم کی سخت کلامی نہیں کرنا چاہتا، خوشی کے لمحات ہیں، اور علی رضی کی تقریر نے ویسے ہی مجھے مدہوش سا کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہ میں گلہ نہیں سنی، کہ میں اپنے آپ نہیں سنا، لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا یہ ہوا ہے کہ مرید ہونے کا اس نے حق ادا کر دیا۔ ان حق بھی ہے جو مجھے بند کی تھی جنہیں میں کر دیا، اور اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہے۔
مٹی میری برباد نہ جائے گی پسے پر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں ہم نہیں آئے کہ ہمارے افراد اتنے مضبوط ہیں عشق رسول میں، اور یہی میرا ترائے امتیاز ہے، یہی، اور آپ کا بھی یہی ہونا چاہیے۔ میں ساری اہل سنت کو سلام کرتا ہوں، ساری اہل سنت کو، لیکن میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کوئی بندہ میرا بھی نام لیتا ہے نا مجھے تکلیف ہوتی ہے، منڈ کی حضور دا نام لو، یہ دا نام لو، بس حضور کا نام لو، یہی مشن اعلیٰ حضرت ہے، یہی پیغام رضوی ہے، یہی پیغام جمال الدین ہے، یہی پیغام نظام الدین اولیاء ہے، یہی پیغام سید عبدالقادر جیلانی ہے، اور یہی پیغام صدیق و عمر و عثمان و علی ہے۔ صحابہ کے سامنے کوئی تعریف کرنا سی نا، صحابہ دے آدھے چپ کر، تو مجھے میرا محبوب نہیں۔ میں مفتی صاحب تشریف فرمائیں، ہمارے ایسے چوٹیوں کے دوست ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بحر العلوم ہے، صوفی باصفا ہیں اور درویش ہیں، تقریر نہ لائے سویرے ندی تقریر انشاءاللہ ہوئے گی۔ تو میں جناب دی خدمت گزارش پیش کروں، میں عرض کرتی ہے علی رضا صاحب کے اندر کمرے، تو میں مفتی صاحب آئیں تو میں کوئی تقریر کرانی ہے، لیکن تھوڑا جب 5 منٹ پہلے مفتی صاحب نے کو اللہ ملیا آخر کری آستانے اس مجھے دا نانا لینا، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہمارے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، نوے بھی نہیں، نوے بھی نہیں، پرانے دوست ہیں اور مخلص ہیں۔ نام حضور کا لو، نام تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے اس نام کی برکت؟ قد جعل اللہ تبارک و تعالی لکل شیء مفتاحا مفتاح الولایت والمحبت ذکر محمد، ہر ایک چیز کی ایک چابی ہے اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ نے اپنی ولایت اور اپنے قرب اور اپنی محبت کی چابی نام مصطفیٰ بنایا ہے۔ حضور دیاں بچے ہو تو پانو گلہ کر دیں یا اس میرے بچے نے زور ماریا ہے، اس تو اگے کلک کو نہیں، اس تو اگے تو آٹے کو لائے تو کرو، میں نے دسو جڑے دے پتر بنو میرے پیڑے کے سامنے آؤ گے۔ اور بابے رہنا لے باری میری ملاقات ہوئی، بابے رضوی صاحب رات کی سمجھ 3 بجے گئے، یوسف شاہ میں آخر یوسف شاہ فون کر بابے رہنا یہ ہیں تو مسجد ملیے، بابا بڑے عشقیاں گلہ کردہ ہے، چلا گیا ملاقات ہوئی، میں کہا بابا جی ایک گل دسو، آخر جی میں کہا بابا جی تو سن گنارہ مارے ہے کوئی گل وچ ہو رہے کلے بیٹھے ہوئے کوئی بھی نہیں کی ہے؟ میں کہا کمرے بیٹھے ہوئے ہیں کلے، اے نال جانی سی دنال یوسف شاہ سی، اور جدوں تو انہوں 100 روپیہ باغے رہا سی، میں نے 5000 لیتا سی، تو میں کہا بابا جی دسو کی ہے گل؟ بابا نے چادر منہ پہ رکھی دسے پہلے آج کے کی ہے گل ساری سرکار توجہ 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 ایک گل سمجھن دی ہے، لو لاکھ کا جملہ آپ کو نہیں پتا کیا ہے، یہ مفتی صاحب کو پتا ہے، تو سب بچوں نہ جان دے ہو جو لو لاکھ کا مطلب کی ہے، لو لاکھ کا مطلب کیا ہے؟ اگر لو لاکھ کا مطلب جسے سمجھ آ گیا نا پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے، اگر اجازت ہو تو بتلا دوں، جسے لو لاکھ کا معنی سمجھ آیا اس نے کہا کعبہ کا نام تک نہ لیا، جنہوں سمجھ آ گیا جی دیہڑی ہے نعرہ مارا سنگیا نے حق جمال یا جمال، میں اوپر کمرے میں تھا، اوپر سے میں آیا، یوسف کو ہم نے طلب کیا، یہ سامنے بیٹھا، ہم نے کہا یہ حرکت کس نے کی؟ اس نے کہا اخلاص والا نے، ہم نے کہا جا کے کھینچ لو، ہم اس سے خوش نہیں ہیں، تم ہمارے مرشد ہو یا مرید؟ اگر تم ہمارے مرشد ہو تو تم کہو اور ہم مانیں گے، اور اگر تم ہماری مرید ہو تو پھر ہم کہیں گے تم نے ماننا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد،
محمد شاہ محمد، حق محمد شاہ محمد، یہی نعرہ ہے۔ یہ سمجھو، ہم نے کہا اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، چلے ہو تو کملے ہو یا تساں آکھو ویسے تو میں ہوں جت بڑیاں جتیاں تھلے لگن علی مٹی تو خرب درجے کم تارا، پر اللہ دا واسطے آج ایک فیصلہ کر لو میرے نال۔ تساں یہ سمجھتے ہو کہ میں تواڈے کولوں زیادہ سمجھدار ہوں یا گھٹ سمجھدار ہوں؟ ایک آواز نہ بولو، پھر حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ آج کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا آپ جمال یاد نہیں کہے گا، مننا ہی تو گل ہو رہی ہے، مننا ہی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل کیا ہے؟ محبت آپ کی اپنی جگہ، مگر وہ کون سی محبت ہے جو سرکار سے آگے نکل جائے؟ جتنے گمراہ ہوئے ہیں آج کل بندے، وہ وجہ یہی ہے، کسی کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کا نام لو تو اس کے ماں مر جاتی ہے، تو کسی کے سامنے مولا علی کا نام لو تو او دے بھی پیو مر جانا، دو میں گمراہ۔ سمجھ آئیے؟ اور جب اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ نے دیکھا میں سرکار ابوبکر کا ذکر کیسے کیا، چونکہ میں جو سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتے۔ ادھروں تمکا صاحب ذرا جوش بچائے سا، سپر پاور نارا لان لگے سا، سپر پاور کا پترہ یہی ہے کہ ہم نے نام لینا ہے ہر ایک کا، اصحاب کا، اہل بیت کا، اور کان کھول کے سن لو، ان میں سے ساری تو پھیلی ہے، کان کھول کے سن لو۔ یہاں آنا ہے تو آؤ، دروازہ چھوڑنا ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور میری حویلی کا ایک دروازہ بھی نہیں ہے، 4 جس سے چاہیں نکل جائیں۔ ہم نے اہل بیت اور اصحاب کو مانا ہے اور مانتے رہیں گے، اور ہم نے ساری زندگی ان کے عشق سے سینہ روشن رکھنا ہے، مگر یہ تو پھیلی ہے، یہ کہ منہ جو بولو پھر بولو، یہ تولیہ میرے ساتھ ہے، مقصود یہ تولیہ نہیں، اور تم اسے چومو گے کہ مجھ سے نسبت ہے، تولیہ تو پھیلی ہے، سارے تو پھیلی ہے، تو ساں اتنے اٹکے ہوئے ہو، کملے ہوئے، 1.25 لاکھ نبی تو پھیلی ہے۔ اور میں سننا چاہتا میں تواڈے کولوں، سبحان اللہ، پھر بولو، پھر بولو، 1.25 لاکھ نبی تو پھیلی ہیں، تو ساں اصحاب اہل بیت بھی پھنس دے ہو۔ ہم نے اصحاب کی عزت کرنی ہے، چونکہ ان جیسا فیضیاب ہونے والا اب کوئی نہیں ہے، اور ہم نے اہل بیت سے عشق رکھنا ہے، کیونکہ ان میں خون مصطفیٰ کا ہے۔ اب پٹڑی سمجھ آئیے؟ کوئی شاہ ہونا ذرا زیادہ زور لایا سی نا اہل بیت دینا، نہیں سمجھ آئی؟ آتا میں نے اس ویلے تھوڑا لگا پئی تھے، انہوں چکا کے ابوبکر پاک دا نام لینا فرض ہو گیا ساڑھے، کیونکہ انہوں نے لایا تو ٹھمکا صاحب بھی پٹڑی دے چک لگے سن، سپر پاور پچھوں آئے، تاہم یاد نعرے ذرا بریکاں رکھے کرو، میں نے آپ نعرہ لان دیا کرو، سپر پاور، سپر پاور ہیں مولا مرتضیٰ، کس نے بنایا؟ سپر پاور ہیں صدیق اکبر، کس نے بنایا؟ جواب دیو میں پترو حضرت علی پاک دے ایک بڑے پرا بھی ہیں، نہ حضرت نہ رضی اللہ تعالیٰ کو کدی نہیں نہ لیا، ہوں تواڈی مشاہ رگ تو آتا گیا، ہوں میرے التقو اکھا پٹ پٹ، اور میرے مریدو گمراہ نہ ہو جانا، میری فوت ہونے کے بعد بھی نہ گمراہ ہوگا، میں جو پٹی پڑھا رہا ہوں کٹر علوی ہوں، میں اس شدت
جانبیت رکھتا ہوں، مجھے عشق ہے مولا مرتضیٰ سے. دماغ میں رکھنا یہ جڑے خلیفے نے سارے جان دیں، مگر اس بات کو مد نظر رکھنا، کبھی زندگی میں نہ بھولنا یہ بات کہ کس نے فضیلتیں دی. وہ چلے ہو یہ حضور دی ذات ہے، ازاں روندے پھر دے اس گل میں سمجھو. حضور اصل علت العلم بولا نا آپ نے لگا علت جانتے ہو ساری علل کی علت سبب حتیٰ کہ اللہ کے ظاہر ہونے کا سبب. اور مولا علی پر ہماری جان قربان. ان کا ہاتھ حضور نے پکڑ کے کہا مولا اچھا بولا نہیں ہو اچھا بولا. انہوں نے نعرہ تحقیق بھی لا بچے ہاتھ اچھا شاہ جی ہاتھ اچھا کرے تو سبب کون ہے؟ مولا علی کے جو بڑے بھائی ہیں نا ان کا نام طالب ہے نہ حضرت نہ رضی اللہ تعالی، اس لیے ان کے ابو کو ابو طالب کہتے ہیں. تو پٹڑی تو لو نہ مولا علی دے نا تو جڑا سڑے حرام دا ہے. کوئی شک ہے جے او دی ماں نیک نہیں سی، اگے اور کچھ نہ کہنا، او دی ماں نیک نہیں سی تو پیو ایک بھی نہیں سی. پر جڑا صدیق اکبر دا نا سن کے متے دے بل پاوے تو ماں او دی بھی کوئی ایک تھا نہیں کھلوتی. سمجھ آئیے یہ سمجھو حضور پہ گل ساری. اس 14ویں صدی میں تمہارے پیر نے کیا نعرہ لگایا تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی. آج کئی ادھر پھر رہے ہیں کئی ادھر پھر رہے ہیں، کوئی ادھر خار کوئی ادھر خار، ہم قدم سرکار ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں. اور حضور پر ایتے تو تو انہوں پتہ نہیں 1.25 لاکھ نبیان اللہ پاک پتہ ہے کہ کیا ہے. اے جڑے حافظ بیٹھے ہو اٹھو جی، قاری صاحب سپیکر دیو، قاری صاحب سپیکر دیو، اٹھو. اے تربیت دی رات ہے آج. پڑھو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ دیو. تیزی نل نہ پڑھے آستہ پڑھے. وہ کتنے نے قاری صاحب لائے کہ نوٹ غائب ہو گئے. قاری صاحب کدھر گئے؟ اچھا چلو رہنا تو صحیح ہے پتہ ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایک محبوب الہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے سمجھائی ہے سنو. ایک گل سنیے یہ پھر پڑھے فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایک باری پھر پڑھو. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ذرا جا گیا ہے صوفیو، قادریو، کلندریو اور محمدیو.
سبحان اللہ. اور جانا فرمایا ومن تولا بعد ذالک، ایک گروہ انبیاء تم میں سے جو پھرا اس بات کے بعد فاسقوں میں سے ہو جائے گا. یہ جی کون سا گروہ ہے؟ انبیاء. تھوڑا سندا ہو جائے. انبیاء. انبیاء. تھوڑا اچھا سننا. انبیاء علیہم السلام. علیہم السلام. علیہم السلام. جس دی ایمان اور جدی تصدیق تو بغیر نبی نہیں تو پھر سمجھو گل ساری سرکار جی. یہ سمجھو کملے ہو. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک حدیث شریف لکھی ہے اور یہ گل جنہوں سمجھ آئی وہی لکھ سکتا ہے، سمجھ بھی وہی سکتا ہے. اے جنہی گل کی نا اعلیٰ حضرت نے مکے کا نام تک نہ لیا. طیبہ ہی کہاں پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کدھر کیا ہے. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ذل. کعبہ بھی ہے انہی کے، بس انہی کے، بس انہی کے، اللہ کی قسم انہی کے. مولا علی دیاں شانہ حضور دا صدقہ، پیارے حسنین کریمین سے ہم عشق کریں گے، اس لیے حضور نے فرمایا ہے. جی کس نے فرمایا ہے؟ سرکار. این نل عشق بھی گل ساری سرکار جی. مولا پاک دے نا تے گل کر کے نعرہ مارنا گل ساری سرکار جی. اچھا بولو گل ساری سرکار جی. اچھا تو صدیق پاک کی عزت اور محبت دل میں رکھنی گل ساری سرکار جی. تے کعبہ اللہ ادھا مقام آلہ حضرت نے پتہ کنے من نظر الى کعبت ایمان و تصدیق غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ. پر اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث پڑھی ہوئی ہے. اب وہ ذرا جاگے تو میں سناؤں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. جاگ دے ہو. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے تم. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نے قدمہ تک لے جائے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اللہ حضرت فرماتے جی مفتی صاحب جی چس نہ آوے اللہ دی قسمت جو چاہوں سزا دینا. اللہ حضرت بھی فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج الى مکہ ثم قصدنی فی مسجدی کتبت لہو حجتان مبرورتان. ایک اور دوسری سننا. من حج فلم یزورنی فقد جفانی. یہ میں کھلو کے سنا سن بیٹھے رہنے کرسی بھی تبدیل کر دیا جا دوسری لے آ اور تم کوئی پلاسٹک گلی پڑھ لو یا کوئی اندروں. یہ گل غور نہ سننے تو سن. شاہ جی جاگ دے جاگ دے. یہ گل سننے علی ہے بڑی مزیدار گل ہے. ہائے ہائے فرمایا جس نے کعبے کا حج کیا. کعبے کا حج کیا. اچھا بولا حج کیا. پھر میری مسیتی چایا پھر ماڑی مسیتی جایا. یہ تو سمجھتے میں کہنا پھر ماڑی مسیتی جایا.
مسجد دی ماڑی مسجد اتھا تونا تو نہیں اللہ کی مسجد اللہ کی مسجد اللہ کی مسجد کچھ سمجھ آیا پھر میری ماڑی مسجد کی جائے کاری صاحب پوچھے آئے ہو جڑے کیا سائی کے نہیں گال سننا پھر میری مسجد میں آیا سمہ قصدنی مسجد میں تو میری آیا پر ارادہ میرا ہاتھ تیرا کیا کعبے دا چکر پھیر کے آگا کعبے دا چکر پھر کیا یہ نہیں پتا ہوں آج قبول ہے یا نہیں تو انہوں پتا نہیں اور اگلی سنو فرمایا جو کعبے کے پھرے مار کے حج کر کے میری مسجد میں میرے لیے آیا سبحان اللہ قصدنی فی مسجدی میرا قصد کر کے میری مسجد میں آیا ادھر گیا سی تو کوئی نہیں پتا آج قبول ہے یا نہیں تو جدو میرے علیہ پاس آیا نا اللہ انہوں دو آج دے دے گا سبحان اللہ سبحان کوئی پلے پہ ہی ہے گل اللہ اسے کتنے آج دے گا دو حج یہ اعلیٰ حضرت نے یہ بم سیانہ جڑا ہے بم سیانہ جڑا ہے کاٹے نہ سودا کرنا ہی نہیں کاٹے والا سودا اچھا بولو کر دائی کاٹے نہ سودا جڑا نہیں کرنا فرماتے ہیں مکے کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کا پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نہدت کدھر اور ہاں کعبہ بھی ہے انہی کے تجلہ کا ایک ذل ایک ذل نہیں حضورنا اتحان رکھا ہے 1.25 لاکھ نبی بھی حضورنا ایک ذل ہے سبحان کیا ایک ذل 1.25 لاکھ نبی بھی ذل فرشتیانی تعداد بھی کوئی نہیں پتا وہ بھی سارے حضورنا ایک ذل ہے جیڑیاں قرآن تو سنگی دسنے سنگی وہ بھی ساریاں حضورنا ذلیاں تو وہ جڑے وچ غلمان غلمون ہو سن تو سنیاں لتاں کٹنے تھیں حالانکہ اتھے گوڑیاں کی درد نہیں ہو لگا دھیان رکھیا ہے چاچو اتھے جنت وچ گوڑیاں کی درد ہے پیشاب بھی نہیں چھوڑا ادھر جنت پیشاب آپ عظیمہ ادھر کوئی لٹرین نہیں جنت میں پتہ ہی کیوں وہ جلہ پھال شرح خاصو نا پرسیو آسی پرسیو سمجھے پسینہ اچھا پسینہ اصل میں میرے مرید سارے ہیں پڑھنے پاسے دے اللہ ہے پٹھاری کاٹے وہ بھائی پسینہ آئے گا اور پسینہ آتے ہی خوشبو مہکنا شروع کر دے گی کھانا عظم ہو جائے گا سبحان یہ ساری جنت ایک محل ذل ہے حضور کا تو کرمو اگیا پتہ نہیں کیا ہونا کرمس ہو گیا کیا ہونا میں ریاضی نہیں پڑھی میں جڑی ریاضی پڑھی ہو یہی پڑھی سونے دے دو ابرو یہی پڑھی کاف گیسو ہا دہنا یا برو آنکھیں ہیں سارا ساری کائنات زلال مصطفیٰ ہے اور ان سب زلال میں سے کعبہ شریف ایک ذل ہے سبحان ایک روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی بس حضور کی معرفت تامہ نہیں ہے لوگوں کو معرفت تام بابی بھائی جتنے بھی رولا پایا دماغ میں کم نہیں کرنے نعرے مارنے فلان کرنے وہ رسول کو پتا ہوتا ہے یہ
پتا ہوتا تو وہ وہاں پر ہار ڈھونڈواتے رہتے. چلے آپ پاگلا, حضور نے تیرا بھی پتا ہے, تیری پیو دا بھی پتا ہے, تیرے دادے دا بھی پتا ہے, تیری نسل دا بھی پتا ہے. سبحان سب پتا ہے. حضور کو یہ بھی پتا ہے کب کون مرے گا, کب کون مرے گا, اور حضور کو یہ بھی پتا ہے کون کدوں جمے گا. ہونا ضرور دسے اس کا مطلب ہے پتہ نہیں. اور میں تم کو نہیں بتلاتا ہوں کہ میرے پاس پیسے آئے ہیں نہیں, اس کا مطلب ہے کوئی نہیں بتاتا ہوں تو ہیں تو صحیح نہ, بتاتا نہیں, میری مرضی. سرکار نے جو چاہ بتایا, جو چاہ نہیں بتایا. بخاری شریف کی حدیث ہے, جب سرکار کا ظاہری آخری وقت آیا نا, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ السلام اللہ علیہ سر تھلا کریا کرے اسلام. حضور نے لخت جگر کو بلایا اور بلا کر حضور نے فرمایا یا فاطمہ تو قد نوئیت الی نفسی, میری دنیا تو جان دا ملا آگیا. فبکت, جیسی حضور نے یہ بات کی بی بی پاک رونا شروع ہو گئی. حضور نے فرمایا یا فاطمہ لا تبکی لا تبکی لا تبکی, رو نہیں رو نہیں رو نہیں رو نہیں. فَإِنَّكِ اولو اہلی لیاکم بھی, کان نزدیک کر تجھے ایک بات بتاؤں, تک کان وچ کیا چھپ کر, میرے ساتھ میرے گھر والوں میں سے پہلے ملنے والی تو ہی ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک گل پوچھنا چاہنا میں تاڑے بولا, وہ کدے بی بی پاک رومن نال حضور نے گل دسنے سی, بولو بولو نہیں تو نہ دسنا سی مطلب میں پتہ کرنا. وہ تو صاحبزادی رو پئی, ماہی مدنی مٹھل منٹھار نے تسلی دیتی تیئے تم پہلے آکے ملیں گے. وہ بعد وچ حضور کی ازواج میں سے باز نے فرعا بعد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلنا, حضور کی ازواج میں سے کچھ نے کہا رائنا کے, ہم دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی, تم نے کان نزدیک کیا, تم روئی, پھر کیا, پھر ہنسی. سبب بتاؤ. بقیت وضحک, تم روئی وضحک پھر ہنسی. قالت, فرمانے لگی انہو اخبرنی انہو قد نوئی الیہ نفسو, انہوں نے پہلی بات فرمائی تھی ہم جا رہے ہیں, پتا تھا اور اپنی مرضی سے گئے. اور ہاں ایک آشی چڑھایا ہے نیٹ تے ساری گلاں, اور اپنی مرضی سے گئے. ساری کائنات میں اس دنیا سے جو ایک نفس مقدس و مقدس اپنی مرضی سے دنیا سے گیا ہے وہ نفس مصطفیٰ. سبحان اللہ. دماغ ملا کو حدیث شریف ہے, سائیاں فرمایا اللہ پاک میں ایک بندے نے اختیار دیتا ہے, جی رہنا چاہتا ہے تو رہ, جی آنا چاہتا ہے تو آ, اساں اپنی طرفوں نہ آدھے رہ تو نہ آدھے آ. وہ جو خوش ہے نہ میں آدھا رہ نہ میں آدھا, اپنی مرضی یا محبوبہ جنج چاہتا ہے اونج فرما. سبحان اللہ. گل ساری سرکار تو گل ساری سرکار. تو آپ سمجھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہیں کہیں پردے سے رکھائے, کہیں کہیں پردے
اچھا بولو ضرورت پہ گئی پھر سر کھائے تائیں تو سمجھ نہیں سکے سنگی عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال آتش الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین یدی رکوا آج جی گلنا دوست ہوئی کی جائے جی نہ جائے یہ میں پتہ ہے پہ تساں اللہ ہو جانے واسطہ ہے تو سرکار نے علم نہ عالم کیا اس سے توجہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیابی پیاسے ہوئی گئے حدیبیہ علی روز حضور کے سامنے چاگل دی فتودہ حضور نے وضو فرمایا وجائش الناس نعفہ سارے سیابہ ایسے ارد گرد کھڑے ہو گئے 1500 بندے کتنے ہیں ارد گرد کھڑے حضور وضو پہ فرما رہے ہیں تو حضور نے فرمایا قالا وما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں انہوں نے کہا لیس عندنا ماء نتودع ولا نشرب الا ما بین یدیک پانی کوئی نہیں نہ پینے جوگے نہ اللہ ہی سے مانگو 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 ہم نے تو اللہ بھی مصطفیٰ سے مانگا ہے سبحان اللہ سمجھ آئیے نہیں آئیے اللہ سے مانگا وہ جڑے 1500 سے ہونا نہیں سبت یا اللہ تیرے محبوب واسطے قربان ہو رہے مہربانی فرما بدل اللہ میرا ہے غوث پاک سے تو زیادہ کامل دعا تھی شاہ جی کہہ گیا خواجہ شاہ نظام الدین اولیاء دی دعا تو میرا ہے مولا علی دی دعا تگڑی ہے تو اڈا کی خیال ہے پچھے ڈاکٹروں کو بلوایا ذرا میرا ہے غوث پاک دی دعا تو کی خیال ہے تو ہم میرے نام متفق ہو کوئی نہ متفق بھئی حضرت عمر پاک نے دعا حضرت ابو بکر پاک نے دعا بابے غوث پاک کو تو میرا لئے تگڑی ہے یا کوئی نہیں تگڑی تگڑی ہے تگڑی تگڑی سارے اللہ حضور نے فرمایا کیا ہے تمہیں میرے کیوں میرے سبحان فجائش الناس و ناواو انہاں کی کیا پکڑو ناو کس کیا ہے کیڑا کڑا پڑھا ہے تو سنو پاپا کس کیا ہے ناو ذرا طرف کی آخری نا کنارے کی آخری نا طرف مثلا علی رضی کی طرف نہ وہ تیری طرف نہ وہ شیخ کی طرف او بھائی ساری حضور کی طرف کیا منگن گئے پانی اچھا بولے پانی حضور پاک فرماتے ذرا گل سن حضور پاک فرماتے ذرا گل سن بات یہ ہے اللہ رازق ہے میں بھی اس کے دین کے لیے نکلا ہوں تکلیفیں بہت اٹھائی اور اٹھا رہے ہیں صبر کرنا پڑتا ہے اب میرے پاس آ گئے میں کہاں سے پانی تمہیں دوں حضور کیا کہتا ہے یہ بھی نہیں آ گیا اللہ اس طرح کرو 2 منٹ صبر کرو یہ بھی نہیں فرمایا 2 منٹ صبر کرو میں نا اللہ سے مانگ لیتا ہوں یہ بھی نہیں فرمایا کہ تجھے 2 منٹ کہہ کرو گال سمجھ لگ رہی تھی اور صوفی ادھر دیکھ میری طرف جو جگ کی طرف دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ آگے پیچھے نہیں تکڑا یہ ہمارا نظم و ضبط پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت اللہ نا تو ایڈے پکے ہو جاؤ نا جو تو انہوں تکے تو دے ان جی چھکے چھوڑے پکے چاہیے دینا بندے سے سویرہ تک تمہیں اللہ نا تو تمہیں نہ اللہ گل نہیں ہے پر تساں حاجی صاحب 2 حدیثاں اور سنوں پھر تشریف بھیجنے ہیں پکی گل ہے رائے کچھ نہیں ہوتا یا رسول اللہ یا توجہ 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 ہوں نارے ذرا کاٹ ذرا گل سن
اچھا قبلہ ہوا حضور پاک نے یہ نہیں میں تمہیں اللہ پاک نے گل کر کیا گل کرا کہ بڑی مشکل آ گئی یہ 1500 بندے میرے گرد ہو گئے تو تیرا محبوب انہوں نہیں کی تھی دعا تیرے اگے چلو میں نے آن کے میں تیرے اگے حضور نے کہہ کیا سنو کیا کیا وَدَا شَدَہُ پھر رکوا حضور نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا سبحان اللہ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَدَّعْنَا سبحان اللہ 1500 صحابہ فرماتے ہیں انگلیاں وچوں چشمے پانی دے جاری ہو گئے منگیا اسائیں دھتا مصطفیٰ نے سبحان اللہ تو مصطفیٰ پاک ان کے رب نے دیا ہوا ہے حضور کے رب نے حضور کو دیا ہوا کیا ہونا ہے صوفی جی دیا حضور کے رب نے حضور کو دیا ہوا تو یہ نہیں محبوبہ جدو لوڑ پیسی میں دے دے سا فرمایا تھوک کے حساب سے لے جا جہاں لوڑ پوے آپ ہی ونڈی سبحان اللہ صدہ جی دوسری حدیث سن لیں اس کا آخری جملہ اگر دل کرتا ہے وہ بھی سنا دیں ایک جملہ ہے ایک لائن کا جملہ ہے اچھا جی وہ آخری جملہ یہ ہے کہ حضرت سالم نے جدوں یہ واقعہ سنیا نا حضرت جابر کو انہوں نے کہا کم کنتم کل تو کم کنتم کتنے بندے تھے وہ جو انگلیوں والا پانی پی رہے تھے زمزم سے افضل تھا دھیان کرنا کتھے اسماعیل پاک دی اڈی کتھے ماہی دی تلی سبحان تو وہ پانی پی لیا وہ دوسرے جنے جدوں گل سنی تو کہا کم کنتم کتنے تھے بندے کتنے تھے انہاں آگوں کہا لو کننا خمسا میعتا لو کننا میعتا الفین اگر ہم 1,00,000 ہوتے لو کننا میعتا الفین اگر ہم 1,00,000 ہوتے لکفانا پانی کم نہیں ہوتا سبحان اللہ کننا خمسا 10 میں ہم 1500 تھے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ 1500 کو کافی ہوا ہے لکھ بھی ہونا پانی گھٹ نہیں سی ہونا سبحان اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں وہاں بی بی پاک روتی نہ تو حضور بتاتے منہ چو بولو اور یہاں یہ پانی مانگتے نہ تو حضور انگلیوں میں سے نکال یہ دا مطلب ہے نہیں کوئی گل زہر نہیں ہوئی تو طاقت کوئی نہیں طاقتاں ساریاں ہیں سبحان اللہ طاقتاں ساریاں وہ ایک حدیث شریف ہے تو لمبی ہے پر کوئی نہیں 5 منٹ بچ پورا کرنے یہی جابر یہ بخاری کی حدیث سنائی تھی ابھی بھی بخاری سنانے لگا ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں لما خوفر الخندق جب یہ خندق کھودی گئی کون سی خندق کس کس کو پتا ہے خندق جنہیں ہاتھ نہیں کیتا یا پر انہیں کی خندق نہ نہیں پتا جی تو کی خندق نہ نہیں پتا تو پھر اس تعلیم پر لعنت جیسے ساڑھے کی سنگولر پلورل سکھائی چھوڑے پر آمنہ کے لال کی زندگی نہ سکھا سکے دھیان کرو خندق کیڑی اچھا بولا میں سبق یاد کراؤں گا پھر بولوں ہے نہیں بولو جڑے نے پتر بنو
او خندق لما کفر الخندق، جب خندق کھودی گئی، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو دیکھا، رأیت بن نبی بھی ہے اور رأیت النبی دونوں صورتوں میں. اچھا جی، میں نے رأیت بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمسا شدیدہ، مجھے یہ لگا حضور کو کچھ کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، یہ مجھے لگا، وہ خود فرماتے ہیں، میں نے محسوس ہوا بھئی سرکار کچھ کھانا چاہتا. میں نے دیکھا فانکفاتو امراتی یا امراتی، میں دوڑتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا رائتنا فقلت لہا، میں نے اس سے کہا رائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدہ، میں نے حضور کو کھانے کی طلب میں محسوس کیا ہے، دیکھا ہے. علندہ کی شیء، تیرے پاس کچھ ہے؟ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِّنَ الشَّعِيرِ، اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں 4 سیر جو تھے. وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ زَبَخْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ فَفَرَغَتْ إِلَى فِرَاوِي وَقَتْقَطْوَهَا فِي بُرْمَتِهَا. ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، وہ ہم نے ذبح کیا اور 4 سیر ہم نے جو، میری بیوی نے پیچھے طَحَنَتِ الشَّعِيرَ، میری بیوی نے 4 سیر وہ جو پیسے اور ثم فلیت الی رسول اللہ، میں حضور کی طرف مڑنے لگا بھئی حضور کو بتاؤں کہ ایک بکری نہ بچہ تو 4 سیر جو ہم نے پیسے ہیں. جب میں حضور کی طرف آنے لگا تو قالت، میری بیوی نے کہا لا تفتخنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبمن معه، کان کھولی کے سن. جابر کو کہا بیوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا غور سے سن، ساروں کو نہ لے کر آ جانا، ساروں کو. تمہیں پتہ لگ رہا ہے گل کن سرکار دی، اور یہ بخاری سنا رہا ہوں آپ، سارے انہوں لے کے نہ آ جائیں تو میرے کو رسوا نہ کرنا حضور کے سامنے اور ان کے اصحاب کے سامنے، سالن تھوڑا نہ ہو جائے. کہتے ہیں فجی تو میں آگیا حضور کے پاس، فسار رہت تو میں نے وہ یوسف شاہ سکتا ہے تو انہوں کہہ دیتا پر آدھے تو سومی سکتے ہو، ایسے میں نے کان میں حضور کے کان میں نے کہا حضور ایک عرض کرنی ہے. حضور نے فرمایا کہو. کان میں نے کہا ذبحنا بہیمۃ لنا وطحنا صاع من الشعیر، 4 سیر جو چھوٹا سا بکری کا بچہ ہم نے ذبح کیا ہے. آپ تعالی انتا و نفر معاکا، 2 4 10 بندے خاص تو ساتھ چپ کری کہ میرے نالا ہو. جیسی حضور نے یہ سنا فساخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جینے رہو سبحان اللہ. جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ حضور نے اونچی آواز میں فرمایا یا آل الخندق، سبحان اللہ. خود یہ بھی نہیں آگیا کہ تو اعلان کری نا، خود وہ کنیٹ پہ گل کر رہے زنانی نال وعدہ کری گائے. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان.
واہ 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 وہ کنیج میں گل کرنے کا حضور ساغا یسیغن مطلب پتہ یہ ہے فساخا ترجمہ سمجھی گا زور نہ بول کے فرمایا یا الحمد ان جابرن قد سنا سورا جابر تساں سارے آنی دعوت بگائی سبحان اللہ جابر سارے آنی اچھا بولے ہیں وہاں کیا جود کر سبحان اللہ بولو وہاں کیا جود کرم ہے شائے فتح تیرا چلے جا ٹھنا کر دیا ہاتھ بھی تھے ہو وہاں کیا جود ہے شائے فتح ہے شائے فتح نیندر ہٹا دیو ہے شاہ فتح نہیں سنتا ہی نہیں اے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جناب نے فرمایا چلو چلو حضرت جابر فرمانے ان کام ہوئی کیا ہوا میں حدیث پڑھی ایسی نال علی رضا صاحب ہمارے میں حدیث پڑھی اور ساتھ حضرت صاحب دیکھ وہ بچو ڈرے جابر یہ کیا ہو گیا میں کنیج گھل بائی تو سائیاں تے زور نال ساریاں کہ اگر دعوت پکی تو بچہ اتنا جائے تو 4 شیراٹا ایک جنے 1000 کتنے 1000 تے صحابہ کرام ماشاءاللہ کھانے تگڑے سے تو بھوک بھی زورا نہیں سی 3 دیہڑے میں کھانا نہیں سکتا انہوں نے کہا ایک 3 دیہڑے روٹی نہیں کھا دی تو دوسرا 1000 بندے ہیں تو بکری نہ بچہ 4 شیراٹا فرمانے فجیت وانا فجہا رسول یقدم الناس میں بھی ٹوری پہ ہاں سرکار بھی ٹوری پہ نال بندے بھی ٹوری پہ سبحان اللہ میں بھی ٹوری پہ نال سرکار بھی ٹوری پہ نال بندے بھی ٹوری پہ جلے آئے نا پہنچے ایک گل سرکار کی تھی مڑے ایک گل جلے مڑے دا تک کہنے نا ایک گل بھی فرمائی نہیں فرمایا سن جابر لا تنزلون برمتکم ولا تخبس زنا اجینکم حتی جیا جب تک میں وہاں پہنچوں نہیں آنڈی کھولنی نہیں تے آٹا گننا سبحان اللہ ہانڈی تے آٹا مجھے سمجھ لگنی بھی دو جہاں کی نعمتیں ہیں ارے ان کے خالی ہاتھ میں اے بولو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں تو ساندھی ساڑی چٹی ہوئی گی انہیں نہیں بولنا دو جہاں کی
بولو دو جہاں کی نے تے نہیں دو جہاں کی نے ہاتھ میں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب اکبر کے نائب اکبر مالک کل کہلاتے یہ ہیں رب اکبر کے چاسائی کی نہیں آئی میلاد میں چاچو میلاد کی چاسائی نہیں آئی یہی فکر کو لے گیا رب اکبر کے نائب اکبر مالک کل کہلاتے یہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے رنگ دکھاتے او بولو کن کے رنگ دکھا تمہیں تو معلوم نہیں مجھے پتا ہے لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن یہ دا تو نہیں پتا میں نہیں پتا منڈ منڈ رگڑے لاندے رہنے بندے میں پر لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے ساری سرکار دو اکٹھا بولو گل ساری اکٹھے بولو آر دیئے نہ پار دیئے آر دیئے نہ پار دیئے دو دیئے نہ چار دیئے ایک رب غفار دیئے روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں نبضیں چلاتے یہ ہیں ڈوبی نامیں تیراتے یہ ہیں ڈوبی اللہ کہ جی اچھا ہو رہا آنکھ نکل نہیں گئی تو ڈوبی گئی سی اڈی ٹوٹ نہیں گئی تو ڈوب گئی سی ڈوبی نامیں تیراتے یہ ہیں چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں اللہ 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 اعلیٰ حضرت بریلوی آگے فرماتے ہیں فیض جلیل مولوی نہ پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں ہن دسو گل ساری آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے تو آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں آ کہہ کے بلا
اور انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں اور قصر دنا تک اس کی رسائی قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں بھئی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے باپ جب اکلوتے سے بھاگے اور باپ جب اکلوتے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں لطف وہاں فرماتے یہ ہیں مرکز میں بندوں کو تھپک کر سبحان اللہ مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں بولو میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے سبحان اللہ سلم سلم کی ڈھارس سے پل پہ ہم کو چلاتے یہ ہیں پل پہ ہم کو چلاتے یہ ہیں قید و رضا سے خوش ہو خوش رہ قید و رضا سے خوش ہو خوش بولو قید و رضا سے خوش ہو خوش رہ ارے قید و رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں سمجھو اے سمجھو جناب حضور نے فرمایا لا تنزلن برمتک ولا تحبزون اجینکم آنڈی نہیں لانی آٹا حتی جیا جب تک میں نہ آ جائے وہ چلے ہو کہتے ہیں بابی پرتی مارو پرتی کیا میں آگیا ہاں یہ حضور نہیں فرمایا گو 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 نسو 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 جلدی جا جلدی جلدی پڑھ کے وہاں پر سورہ انہا آتے نکل کو سر پر جا جلدی سے جا اور آئے سورہ کوثر پڑھ کے آڈی پہ پھونک دے کھڑا بچ جائے گا فرمایا پڑھان ایک پاسے رکھ ہم کو آ لینے دے گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری جا یجیو اور اجیو خطہ آیا ہوا ہے اس لیے اجی آیا یہاں تک کہ میں آؤں
اس میں وچ چاسی وکری اے میں دسنی برکت آنڈیاں وچ نہیں حتیٰ جیا میں جب آؤں فرمانے سرکار تک پوچھی ہے میں زنانی کی دسنے بستے نیڑا ہویا نا فجیتو علمرتی میں اپنی بیوی کے نزدیک ہوا بیوی تکی کے دا فوج پوری اس جلہ فوج تکی نا ادھر مردر تک کو تشک آج تو سن کی پٹھواری تھوڑی جی سمجھنی پیسے انہیں جلہ فوج پوری تکی نا فقالت اس آگیا بیکا بیکا آپ ہی پھنسیں تو یہ آگیا نہیں سا اس نے ترجمہ آجے بھی میں بڑا بہادر کر رہے ہیں مفتی صاحب سمجھے گی انہوں نے کہا ہوں تم آپ ہی رسوا ہو تو یہ میں آگیا تھا قل تو ہمارے میز نانی کیا گیا فالتو اللذی قلتے میں تو ہوا کیتا جو تم قل تو سن کی چاہ سے زیادہ ہے حاصل قل تو فالتو اللذی قلتے قل تو فالتو اللذی قلتے میں تو ہوا کیتا جنہیں جو یہ ہائے بچڑیا پنجاب کا پنجابی ہوں میں دھن کا تنی ہوں پنج تنی میں کہتے آؤ نا عجیب نہیں پاگل ہے ہاں پاگل ہی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما فوج پوری بنا گیا آپ ہی پھنسیں بیکا و بیکا اور پھنسیں آپ ہی تو یہ مت دیتی سی پہ آستا جا کے انہوں نے کہا میں ہوا کیا جو کچھ تو میں کیا کری سکتا ہوں آپ کو نہ لان کری چھو تو ہوں چپ کری رو آٹا چاہی منہ اگر آپ آئے ہو جڑے آئے ہو ایک باری بولو آئے ہو آئے ہو جڑے انہوں نے کیا آٹا چاہی منہ اگر آپ فاق رجت لہو وجیلہ چاہے آٹا منہ اگر چھوڑ اے آٹا ہے اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سور جائیں آقا اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سور جائیں ہم نے تو عمر ساری کھیلوں میں گوائی آج جی گال سمجھ لگنے بھی ہے تو سانے چکراج میں بہت ساری پتواری بولی چھوڑی سمجھ لگنے بھی ہے اللہ اللہ اچھا جی سرکار کیا کہتا کیا کیا سرکار کیا کہتا فَبَسَقَ فی تھوک مبارک بادت پتر والی تم سائیاں نہیں گل کرنا ہے سائیاں نے لو آپ تک نہ پہنچی سکنا ہے تو کچھ گل سمجھ آئیے کہ نہیں اچھا بولو اترو قبلہ گل سمجھ آئی انہوں نے فرمایا معافی گیا یار لمحہ ہو گیا کم دل نہیں پرنا کرا اللہ کی قسم مجھے میرے بچوں کی قسم میرا دل نہیں کرتا آدمی کی باتوں تک میں کہتا ہوں کوئی بات ہوئے حضور
اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوگا یہ بلبل کا ترنم بھی نہ ہو کہ بولو ہوگا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو سارے بولو ہوگا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ بھی نہ ہو بس میں تو دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو بس میں تو نہ ہو دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے تپشماتا اسی نام سے ہے ارے نبض ہستی تپشماتا اسی نام سے ہے اور آگے حضرت پر ایک بات نسخہ کونے سبحان سبحان نسخہ کونین را دیبا چاوس سبحان اللہ میں نے فارسی نہیں پڑھوں اے نسخہ کونین سبحان را دیبا چاوس جملہ عالم سبحان اے جملہ عالم وقوا جاؤس سبحان یہ سب کچھ سرکار کا ساتھ آٹا رکھا چھوڑا کیا رکھی چھوڑے آٹا رکھا آئے سبحان اللہ سبحان آٹا رکھا کیا نا جناب نے لواب پاک باہر ہے اور پھر آپ نے برما میں ہانڈی میں لواب پایا پھر پتہ ہے کیا بنا خابزتاً فلتخبر مائی اور روٹیاں پکانے واسطے بلاؤ سبحان اللہ اور روٹیاں پکانے واسطے بلا لو روٹیاں پکانے والی بلائی ہے نا تو ہون پکاؤ وہ فرمانے آگئی روٹیاں پکانے شروع حضور نے فرمایا آنڈی تھلے نہیں لڑی سالن نکال کے دو سبحان اللہ ہائے 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 جابر پاک فرماتے ہیں ہم الفن 1000 بندہ تھا فاقسم باللہ
اللہ کی قسم ہے مجھے سبحان گل یار دی شان دی ہوئے تو قسمہ چاہی دیا سبحان اللہ فرمایا اللہ کی قسم ہے 1000 تھے قدا کلو قدا نہیں چنگا وَتَرَقُو چھوڑیا نہیں وَنْحَرَفُو سارے چلے گئے اجی گل نکی نہیں کھانا کھادا ٹکا کے کھادا موڑے سارے ٹر گئے میں آنڈی کی تک گیا واللہ اللہ کی قسم انہا برمتنا لتخدو اللہ اکبر انہا برمتنا لتخدو وَإِنَّا عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ کما ہوا انہا برمتنا لتخدو کما ہیا فرمایا اللہ کی قسم سالن اتنا ہی تھا جتنا مصطفیٰ آئے تھے اللہ اکبر سبحان میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے آج مکی صاحب نے کڑکڑا کے دے دی اللہ ایو جے سنگی عطا فرمائے چاہ صاحب سویرے تو سنیاں کلام بھی سن سن خدمت سندنا کرساں کبرایا نے نوٹ نہیں مکنے نا کبرایا نے بالکل نہیں مکنے مکنے آنے آدھا ذکر ہی نہ بے کر دے سبحان سبحان انشاءاللہ آج جو پریشان ہے انہیں اور پریشان کرو سرکار 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 چرخا بولے سائیں سائیں میں نائیں سب تو